بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا سب مدحتیں اس بزرگ و برتر کے نام، جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے نظام۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثنا امجد۔ بڑی معذرت چاہتی ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنا خوبصورت، اس سے بہترین ذکر کیا کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اس سے بہترین رونق کیا کہ ابھی مجھے جب بھائی پڑھ رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں ہوں یہاں پر لیکن میری روح کی پرواز ہو گئی ہے، اور میں ایک اس کیفیت میں یہ مجھے لے گئے اپنے کلام کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، انہیں جزائے خیر دے۔ اور اس لمحے آپ سب کے لیے میں دعا کروں گی اور آپ سب میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جلد اپنے در کی حاضری نصیب کرے اور ہم وہاں جا سکیں، مغفرت کی دعا کر سکیں اور اپنی بہتری کے لیے دعائیں مانگ سکیں۔ ناظرین، آج کا موضوع بہت اہم ہے جس پر مجھے آپ کو ہم سب کو جاننا ہے، سمجھنا ہے۔ اس دور کی ضرورت ہے کہ ہم اس پر بات کریں۔ میں اس وقت ذکر کر رہی ہوں خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شخصیت کے حوالے سے۔ آپ نے جب آنکھ کھولی تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں آپ نے پرورش پائی، نبوت کے سائے میں آپ نے پرورش پائی، آپ کی تربیت ہوئی، آپ نے جس طرح سے اپنی زندگی کے اعتبار گزارے ہیں اس پر انشاءاللہ آج کے پروگرام میں جو ہے وہ ہم ڈسکشن کریں گے۔ میرے ساتھ بہت بہترین مہمان آج موجود ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی بھی اور جن کا انٹروڈکشن بھی میں کرواؤں گی۔ بریک لے لیتے ہیں انشاءاللہ، بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو آپ کو جوائن کریں گے جی اٹھا پاکستان۔ جی ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی اٹھا پاکستان میں۔ اینڈ آج آپ اسپیشل پروگرام جمعے کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، اور آج اس پروگرام میں ذکر بلند ہوگا جس ذکر سے ہم سب کی مغفرت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ذکر کو بلند کرے اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس ذکر کو بلند کرتے رہیں۔ خاتون جنت، ملکہ عظمت و عصمت، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ ان کی حیات مبارکہ کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو تجلی نبوت سے منور نہ ہو۔ ان کی شخصیت کے پہلو، انہوں نے زندگی جس طرح سے ماشاءاللہ سے گزاری، اپنے بچوں کی تربیت کی، جس طرح انہوں نے تمام تر ادوار گزارے، اس حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ اور اس پر بات کرنے کے لیے بہت محترم شخصیات میرے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں خوش آمدید کہوں گی مفتی محمد نبی عباسی صاحب ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم مفتی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ اعجاز حسین بہشتی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ اور ہماری بہت پیاری، ہمیشہ اپنے ایک مخصوص منفرد انداز میں میری اور آپ کی تربیت کرتی ہیں، ثروت عسکری آپا۔ السلام علیکم ثروت آپا۔ اور ابھی جب اسکرین اوپن ہوئی تھی تو آپ نے بہت خوبصورت ہم سنی، میرے بھائی ہیں محمد عزیر یوسفی بھائی۔ السلام علیکم، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ سے چاہوں گی میں کہ آج خاتون جنت کا ذکر ہو رہا ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ نحمد صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک مرتبہ پھر جی ٹی وی کو اس کار خیر پر مبارکباد پیش کرتا ہوں جزاک اللہ۔ کہ کائنات کی سب سے بلند ترین خاتون، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زکیہ مزکیہ مومنہ مہیمنہ حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہا کثیراً کثیرہ کا ذکر آپ نے آج اس کی بزم سجائی ہے۔ حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی ہیں، اور نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب رہی۔ کسی موقع پر سوال ہوا ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ترین شخصیت کون ہے؟
تو بغیر کسی توقف کے ام المومنین نے جواب دیا کہ وہ فاطمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ نبی علیہ السلام کی رفیقہ حیات، مومنوں کی ماں، جنہیں قرآن نے ماں قرار دیا، وہ رہنمائی کرتے ہوئے یہ کہہ رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی نظروں میں، نبی علیہ السلام کے نزدیک، نبی علیہ السلام جسے سب سے زیادہ چاہتے ہیں اور جو میں نے دیکھا وہ کہتی ہیں وہ سیدہ پاک ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ پاک کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس کو 3 اعراب کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے فاطمہ کو ایذا دی، تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی، اللہ اور جس نے فاطمہ کو راضی رکھا اس نے مجھ محمد کو راضی رکھا۔ سبحان اللہ۔ تو دن سارے ہم ایام منائیں، آج تو آپ یہ دن منا رہی ہیں نا، میں اس نظریے کا انسان ہوں کہ ہر لمحہ، ہر لحظہ ہم اپنی زندگیوں میں سیدہ کا ذکر کریں تو یہ لمحے کم ہیں، وہ ذکر اس کا ہم ادا نہیں کر سکتے۔ یہ بالکل مطلب کلی بات میں کر رہا ہوں اور کھلی بات کر رہا ہوں کہ ساری زندگی ہم ذکر کرتے رہیں۔ حضرت صاحب تشریف فرما ہے، اہل تشیع کے ہاں 3 جمادی الثانی ان کا یوم منایا جاتا ہے، اہل سنت کے ہاں رمضان میں منایا جاتا ہے۔ تو میں نے رمضان میں حضرت بی بی پاک کے کسی پروگرام میں یہ کہا تھا، کسی بڑے ٹی وی پروگرام میں، کہ جناب یہ رمضان ہو یا یہ ہو، یہ اصل میں سارا سال سیدہ کا ہے، اور سارا سال کا یہ پورا نظام کائنات ان کے صدقے چل رہا ہے۔ سیدہ پاک کی ذات اتنی بلند ہے، میں اور آپ اور اس کائنات کے اندر جو روح ہے، اللہ یہ سارا اور یہ جو نظام چل رہا ہے، یہ اللہ ہمیں فاطمہ کا صدقہ عطا فرما رہا ہے۔ تو اتنی بلند ترین شخصیت ہے سیدہ پاک کی کہ ان کو راضی کرنا ہے، یعنی آپ نے نبی علیہ السلام کو راضی کرنا ہے تو سب سے آسان راستہ سیدہ زہرا کا در ہے۔ آپ اس در پہ پہنچیں، وہ راضی، نبی راضی۔ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ نے فاطمہ اور آل فاطمہ سے جہنم کی آگ کو دور کر دیا ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ یہ ہمیں کیا ملے گا، آپ ذکر کر رہی ہیں، ہم کر رہے ہیں، یہ کائنات میں جو ذکر ہوتا ہے ان ذاکرین کو کیا ملے گا؟ تو کہا جو صبح قیامت تک سیدہ اور سیدہ کی آل کا ذکر کرے گا وہ بھی، اور ان سے محبت کرے گا وہ بھی جہنم سے خلاصی پا جائے گا۔ تو میں صرف یہ اتنی سی بات عرض کروں گا اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے کہ سیدہ پاک کا ذکر ہمیں صبح و شام کرنا چاہیے، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر آن کرنا چاہیے، کیونکہ ان کو راضی کر لیا ہم نے تو نبی اور رب کو راضی کرنا۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ علامہ صاحب آپ سے بھی چاہوں گی کہ خاتون جنت کے حوالے سے بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے علامہ اقبال کے اس شعر سے آغاز کروں گا جس میں بنت محمد کی عظمت کو علامہ اقبال نے یوں بیان کیا: مریم از یک نسبت حضرت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، آ امام اولین و آخرین، بانو آ تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ تفسیر الکبیر میں فخر رازی اہل سنت کی ایک عظیم تفسیر ہے، 20 جلد پر مشتمل ہے۔ ان کے عظیم مصنف امام فخر رازی حل عطا کی اس آیے کی ذیل میں اہل سنت اور اہل تشیع کے نزدیک یہ سورہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شان میں نازل ہوئی، جس میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ جب امام حسن حسین مریض ہو گئے، بیمار ہو گئے، تو آپ نے 3 دن کے روزے کا نظر کیا۔ بی بی دو عالم نے افطاری کے ٹائم پہ کبھی مسکین، کبھی یتیم، کبھی فقیر کو افطاری کی جتنے غذا تھے آپ نے عنایت کی، تو یہ آیت نازل ہوئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ امام فخر رازی اس آیے کے ذیل میں اپنے تفسیر الکبیر میں لکھتا ہے
کہ تمام قرآنی سوروں میں جہاں پر حور العین کا تذکرہ ہو، جہاں پہ جنت کا تذکرہ ہو، وہاں پہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حور العین کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ رحمان، سورہ واقعہ، ان للمتقین مفازا، حدائق و اعناقا۔ لیکن سورہ حل عطا واحد وہ سورہ ہے جس میں جنت کی نعمات کا تذکرہ ہے لیکن حور العین کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو امام فخر رازی کہتے ہیں تکریما للبتول قرۃ عین الرسول، تعظیما للبتول قرۃ عین الرسول۔ چونکہ یہ سورہ بی بی فاطمہ کے شان میں نازل ہوئی ہے، اس لیے بی بی کے احترام میں، سیدہ کونین کے احترام میں حور العین کا تذکرہ نہیں کیا۔ ہمارے علمی اصول میں بی بی کی اہمیت اور فضائل یہاں سے معلوم ہوتا ہے۔ سورج کو دیکھنا ہے تو سورج کی کرنوں سے پتہ چلتا ہے کہ سورج کتنے نورانی ہے۔ علت سے معلول، معلول سے علت، سبب سے مسبب، مسبب سے سبب۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی کا مقام کیا ہے تو اس دنیا کائنات کے لیے بی بی کا احسان کیا ہے؟ 3 احسان نوع بشریت پر ہے: نبوت کا رشتہ، امامت کا رشتہ، فرزندوں کا رشتہ۔ سبحان اللہ۔ سب سے بڑا احسان سیدہ کونین کا اس عالم پر علت معلول ہے۔ امام حسن اور امام حسین جیسے فرزندان اور اماموں کی تربیت آغوش رسالت میں اپنی پرورش، بے شک، آغوش فاطمہ میں امامت کی پرورش۔ سبحان اللہ۔ پورے جہان کو حسن اور حسین، ان الحسن والحسین امامان قاعدہ و قائمہ۔ رسول معظم فرماتے ہیں تمہارے لیے میرا بیٹا دونوں امام ہے، چاہے وہ قیام کرے یا وہ قیام نہ کرے۔ تو ان دونوں بیٹے کی تربیت علامہ اقبال یہیں پہ کہتے ہیں کہ بانوئے آن تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خود آن ادب، پروردہ صبر و رضا، آسیاں گرداں و قرآن لب قرآن سرا۔ قرآن کی تلاوت کی روشنی میں ایسے فرزندوں کی تربیت کی جو جنت کے سردار حسن حسین۔ سبحان اللہ۔ امام حسن اور امام حسین کو دیکھ کر فاطمہ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، جس طرح قرآن کو دیکھ کر قرآن کی بلاغت، قرآن کی فصاحت، قرآن کی عظمت۔ ایک حدیث آپ کی خدمت میں بیان کروں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ من احب فاطمہ ابنتی فہو فی الجنہ۔ جو کوئی، جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا فاطمہ کی محبت ہر لمحہ لمحہ، یہ رسول کا فرمان ہے۔ میری بیٹی فاطمہ سے محبت جنت کی ضمانت ہے۔ سبحان اللہ۔ ومن ابغضها، جی ایک اور مختصر سے حدیث ہے جس میں کہ ان فاطمہ کوکب دری بین نساء اہل الجنہ، تمام اہل الجنت اور اہل دنیا کے خواتین کے درمیان میں گوہر نایاب، چمکتے ہوئے ستارے کی طرح اگر کوئی ستارہ ہے تو میری بیٹی فاطمہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے بیان کیا۔ آپا کی طرف آؤں گے، اور ابھی جس طرح کہہ رہے، ذکر بھی ہو رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں آپ نے اپنی تربیت پائی، پرورش پائی، تو آپ کی جو ابتدائی زندگی ہے اس کے بارے میں بیان کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے ثنا میں آپ کو اور آپ کی ٹی وی چینل کو، تمام آپ کے ناظرین کو، اور جتنے بھی یہاں پر حاضرین محفل ہے، کہ اس لیے کہ ہم لوگ اپنے شرف میں، اپنی بزرگی میں، اپنی عزت میں اضافہ کر رہے ہیں ذکر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے۔ تو اللہ رب العزت آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ ہم اسی طریقے سے یہ ذکر شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کرتے رہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ اپنی ہی ایک مناجات سے آج کی اس گفتگو کا آغاز کروں کہ بنت نبی ہے فاطمہ زہرا فلک مقام، بنت نبی ہے فاطمہ زہرا فلک مقام، دونوں جہاں میں آپ کا اونچا ہوا مقام۔ توقیر کیسی بڑھ گئی حور و ملک غلام، چکی چلانے آ گئے جبریل نیک نام، اور تسبیح فاطمہ کی عجب شان ہو گئی، یعنی عبادت آپ کی پہچان ہو گئی۔ اور اے بنت مصطفیٰ میری امداد کیجئے، صدیقہ طاہرہ میری امداد کیجئے، میں آپ پہ فدا میری امداد کیجئے، یعنی جناب سیدہ امداد کیجئے۔ مشکل میری آسان ہو اے بنت مصطفیٰ، قربان میری جان ہو اے بنت مصطفیٰ، اور چادر کا سایہ مجھ کو عطا کیجئے ضرور، مجھ کو کنیز ہی اپنی عطا کیجئے ضرور، جو مانگتی ہوں مجھ کو عطا کیجئے ضرور، میری زباں پہ اپنی ثنا دیجئے ضرور، کرتی رہوں میں ذکر شہ مشرقین کا،
مجھ کو عطا ہو صدقہ حسن اور حسین کا. اور مقطع عرض ہے کہ شہزادی کونین یہ سروت کی دعا ہے، اے مادر حسنین یہ سروت کی دعا ہے، مجھ کو عطا ہو چین یہ سروت کی دعا ہے، بس دیجئے دارین یہ سروت کی دعا ہے. یوں مظہر خدا کا ہو دیدار فاطمہ، روضہ ہو جلد آپ کا تیار فاطمہ. سبحان اللہ. آمین. شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی عظیم شخصیت سے کون واقف نہیں عالم اسلام میں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا مختلف مقامات پر اپنی اس پیاری بیٹی کا ذکر کیا. سب کے اذہان فکر میں موجود ہے کہ شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی مکہ معظمہ میں، اور بچپن سے ہی آپ کے کان مانوس تھے شعب ابو طالب کے محصور بچوں کی آہو فغا سے. اور اس کے بعد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جب آپ کی والدہ ماجدہ ام المومنین ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں. تو اس کے بعد ملکۃ العرب جب دنیا سے رخصت ہوئی تو شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا ہمیں اپنے بابا کے ساتھ اس طرح ہم سایہ بن کر نظر آتی ہیں، ہم قدم نظر آتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امی ابیہا، یعنی وہ عرب کی سرزمین کے جہاں پر بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، وہاں پر ایک بیٹی کو خدا نے ایسی عزت عطا فرمائی، ایسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. اچھا اس کی بھی وجہ تھی، وجہ یہ تھی کہ مکے کی عورتیں یہ دیکھا کرتی تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان رسالت فرمایا کرتے تھے تو کبھی آپ کے اوپر پتھر برسائے جاتے تھے، کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، آپ لہو لہان ہو کر گھر میں تشریف لایا کرتے تھے. تو یہ بچی اپنے بابا کے لیے مجسم رحمت، مجسم محبت، مجسم شفقت بن جایا کرتی تھی. ایک مرتبہ کسی نے آ کر شہزادی کونین عالم کمسنی میں تھی اور کہا کہ آپ کے بابا جو کہ صحن حرم کعبہ میں ہیں وہاں پر ان کی پشت مبارک پر وہ حالت سجدہ میں تھے، کسی نے ان کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی ہے. تو روایات یہ بتاتی ہیں کہ شہزادی کونین اپنے گھر سے نکلی، صحن حرم کعبہ میں پہنچی اور وہاں پر جا کر اپنے بابا کی پشت مبارک کو صاف کرتی جاتی ہیں، دھوتی جاتی ہیں، روتی جاتی ہیں اور اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھا کر ادبا اور شیبہ کو بددعائیں بھی دیتی جاتی ہیں کہ جن کافروں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ بے ادبی کی تھی. تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، تمام کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں. کبھی فرمایا خاتون جنت ہے، خاتون محشر ہے، خاتون قیامت ہے، طاہرہ، راضیہ، مرضیہ، عالمہ، غیر معلمہ، محدثہ، شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا. لیکن جیسے کہ مولانا صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جزو رسالت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کو متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر میں رحمت للعالمین رسول ہوں تو فاطمہ بھی مجسم رحمت ہے، اگر میں شفیع المذنبین رسول ہوں تو فاطمہ بھی مقام شفاعت پر ہوگی. تو یہ وہ عظیم شخصیت ہے شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی کہ جن کے لیے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب تک والد کے گھر میں رہی، یعنی 9 سال کی عمر، ہمارے گھروں میں تو یہ کھیلنے کھانے کے بچپن کے دن کہائے جاتے ہیں، لیکن فاطمہ الزہرا نے اس مختصر سی 18 برس کی عمر میں 9 برس بابا کے گھر میں گزارے، 9 برس شوہر کے گھر میں گزارے. تو جب تک بابا کے گھر میں تھی یہاں پر فاطمہ زہرا کا ایک عظیم کردار نظر آتا ہے، اور جب والد کے گھر سے شوہر کے گھر میں آئی تو یہاں پر بھی شہزادی کونین کی زندگی کا ہمیں ایک عظیم کردار نظر آتا ہے. اور وہ عظیم کردار کہ چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب، بہت خوب. جس طرح بھی ذکر کیا آپا نے ابتدائی زندگی کے حوالے سے، اس کے بعد جب آپ کے نکاح کا معاملہ آیا اور جہاں پر جس دور میں بیٹیوں کو زندہ درہور کر دیا جاتا ہو وہاں آپ کو اتنی عزت و عصمت سے نوازا گیا، اس کے بعد آج جس طرح سے ہم اپنی بیٹیوں سے پوچھتے بھی نہیں، اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اتنی عزت بخشی کہ ان سے نکاح کے بارے میں جو سوال کیا اور پھر یہ خوبصورت یہ جو آسمانی نکاح طے پایا، اس بارے میں بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی اٹھا پاکستان.
جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ خاتون جنت کی عظمت کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں، وہ ذکر ہم بلند کر رہے ہیں تاکہ ہم سب کی اس ذکر کے صدقے میں بخشش و مغفرت ہو سکے۔ ہمارے ساتھ محترم مہمان موجود ہیں۔ آپ کی ابتدائی زندگی کے حوالے سے بات ہوئی، اور جس طرح بھی آپ ذکر کر رہی تھی کہ 9 برس آپ نے اپنے بابا کے گھر اور پھر 9 برس آپ نے جو ہے شیر خدا کے گھر گزارے۔ سو یہ جو نکاح کا معاملہ تھا یہ بھی بڑا خاص تھا، بڑا توجہ طلب تھا۔ آج کے دور میں بھی ضرورت ہے کہ ہم اسے سمجھیں اور اس پر بات کریں۔ مفتی صاحب، آپ سے چاہوں گی کہ وہ جو ایک نکاح طے تھا لیکن اس کے باوجود بھی جو اجازت کا معاملہ اور یہ ساری چیزیں تھیں وہ گوش گزار کیجئے۔ دیکھیے، ہم سیدہ پاک کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہر لمحہ کریں تو ہمارے زندگی کے لمحے کم ہیں، بے شک۔ ان کا تذکرہ، اس کا حق ادا پھر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کا جو نکاح ہے، وہ یہ بنیادی بات ہمارے ناظرین بھی ذہن میں رکھیں کہ نبی علیہ السلام کا کوئی عمل وہ اللہ کی مرضی اور منشا کے بغیر نہیں ہوتا۔ بے شک۔ جہاں نبی علیہ السلام نے رشتے دیے وہ بھی منشاء الہی کے مطابق، اور جہاں سے رشتہ حضور نے کیا وہ بھی مرضی خدا کے بے مطابق، شک۔ کیونکہ پیغمبر کا ہر عمل وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اصول قرآن کہ وہ تو کلام بھی اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ وہی کلام کرتے ہیں جو رب کی طرف سے ان پر وحی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے جب نکاح کی بابت بات ہوئی تو طویل باتیں، اور بھی حضرات کی خواہش تھی کہ نبی علیہ السلام کے گھر میں رشتہ کیا جائے۔ اس پر ہمارے ہاں اہل سنت میں اور اہل تشیع کے ہاں یقیناً اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ سیدہ کی نکاح کے وقت عمر کتنی تھی۔ جو جس کو قبول ہو وہ اس پر عمل کرے، کوئی مطلب وہ جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ صحیح۔ ہمارے ہاں عمر زیادہ ہے، تو بہرحال جب بھی نکاح ہوا یہ بات تو طے ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ نکاح پہلے آسمانوں پر کیا، اور دیگر حضرات صحابہ کرام کی خواہش تھی کہ رشتہ یہاں ہو، لیکن سیدہ کی ذات وہ ہے کہ اگر کائنات میں علی مرتضیٰ نہ ہوتے، مولا مشکل کشا نہ ہوتے، تو فاطمہ کا کف نہیں تھا۔ اللہ۔ یعنی فاطمہ کا کف علی مرتضیٰ ہے، علی مرتضیٰ نہ ہوتے تو کوئی اور کف نہ ہوتا۔ تو اس طرح سے جناب حضرت مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ سیدہ پاک کا نکاح ہوا، اور ظاہر ہے جیسے حضرت نے کہا کہ پھر اس نکاح کے بعد اللہ رب العالمین نے جو آپ کو شہزادے عطا کیے، جنہیں نبی علیہ السلام نے اپنا پھول قرار دیا، نبی علیہ السلام نے جنتی جوانوں کا سردارہ قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر سیدہ کی خصوصیت آپ دیکھیے، کائنات میں آج جہاں پر نبی علیہ السلام کی اولاد جو جانی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، وہ حضرت مولا علی کی اولاد نہیں ہے۔ حضرت مولا علی کی اولاد تو ہے، لیکن مولا علی کی ساری اولاد اولاد رسول نہیں ہے، حضرت مولا علی کے دیگر بیٹے بھی ہوئے۔ وہ جو نبی کی اولاد ہے وہ علی و فاطمہ کی جو اولاد ہے، ان سے آگے جو اولاد ہے وہ حضور کی اولاد کہلائی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ کوثر جو ہمیں بتاتی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ کثرت خیر ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جب کفار اور مشرکین نے یہ کہا تھا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ابتر تو وہ ہیں جو آپ کی مذمت کرتے ہیں، اے حبیب ہم نے آپ کو کثرت خیر عطا کر دی۔ تو صبح قیامت تک جہاں جہاں ہمیں سادات نظر آتے ہیں وہ جناب سیدہ پاک کی اولاد سے ہیں۔ تو آپ ان کی عظمت کو اس باب میں بھی دیکھیے۔ میں عرض کروں کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب بھی سیدہ آئی تو نبیوں کے سردار وہ اٹھ کر حضرت سیدہ کو اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں۔ سیدہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی صورت، نبی علیہ السلام کی سیرت، نبی علیہ السلام کی چال ڈھال، اس سے اگر کسی نے مطابقت رکھی ہے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا بیان ہے، تو وہ جناب حضرت سیدہ زہرا پاک کی ذات ہے کہ جس طرح نبی علیہ السلام چلتے تو نبی علیہ السلام کے مطابق چلنا یہ ان کا تھا۔ تو ہم ان کی عظمتوں کو کیا بیان کریں، میں صرف اتنی بات کروں گا کہ آج کے اس پرفتن دور میں جب ہم مصائب اور مشکلات کا شکار ہیں،
تو اس سے نکلنے کا حل بھی سیدہ پاک کی ذات ہے کہ ان کے نام کے نفل پڑھ لیجئے، ان کی ذات کو وسیلہ بنا لیجئے۔ لیکن مجھے یہاں کہنے دیجئے کہ کیا امت محمدیہ نے اس دور میں، جو ہم امت ہیں، میں اس میں اپنے آپ کو شامل کر کے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عظمتیں تو ان کی قرآن نے بیان کی، مصطفیٰ نے بیان کی، جس کو ہم مٹا نہیں سکتے، لیکن ہم نے ظلم کتنے بڑے بڑے ڈھائے ہیں کہ ہم نے سیدہ کا مزار مسمار کر دیا، ہم نے امام حسن مجتبیٰ کا روزہ گرا دیا، حضرت عثمان ذی النورین کا روزہ گرا دیا گیا۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیے؟ اور آج تو ایسے بدبخت اور ناسور لوگ، یہ جملہ تو بہت سخت ہوگا لیکن میں کہہ رہا ہوں، آ گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ سیدہ پاک سے خطا ہو گئی۔ وہ سیدہ جن کی قریب سے کبھی خطا کا گزر نہیں ہوا، جس جگہ سے خطا کو گزرنے کی اجازت نہیں ہے، جو سراپا نیکی ہے، جو سیدہ سراپا حق ہیں، اس سیدہ کے حوالے سے کوئی ایسی جسارت کرے تو یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے ہم اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ جو لوگ یہ عمل کرتے، یہ اس پر کیا فتویٰ لگتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، وہ جہنم میں ٹھکانہ بنا رہے۔ اگر ہمیں جنت چاہیے تو جنت کے وارث علی مرتضیٰ ہیں، جنتی جوانوں کے سردار حسنین کریمین ہیں، جنتی عورتوں کی سردار سیدہ زہرا پاک ہیں، ان سے رشتہ مضبوط کریں تو آپ کو سب کچھ مل جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل یہی حق ہے اور یہی سچ ہے۔ مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ جی اٹھا پاکستان۔ اختیار کن کے باوجود چکی پیستی ہیں فاطمہ۔ سبحان اللہ، یہ ہے خاتون جنت کا کردار کہ بہت خوبصورتی کے ساتھ ایک بڑے منفرد انداز میں دنیا کو سکھانے کے لیے انہوں نے جس طرح سے پہلے اپنے بابا کا ساتھ نبھایا، اور اس کے بعد جب شیر خدا سے آپ کا نکاح ہوا تو آپ ایک زوجہ ہونے کے حیثیت سے آپ نے شیر خدا کے ساتھ کس طرح سے دیا، ان کے گھر کو کیسے سنبھالا، اس بارے میں بھی جانیں گے، اور میں مولانا صاحب سے درخواست کروں گی کہ اس بارے میں بیان کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی فعل انجام دیتے ہیں تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، بے شک اپنے طرف سے کوئی کام انجام نہیں دیتے ہیں، جی، وحی الہی کے منتظر رہتے ہیں۔ بی بی صدیقہ سیدہ کونین حضرت فاطمہ سلام اللہ کی شادی بھی امیر المومن علی طالب سے ہوئی، تو حکم خدا باذن اللہ کے حکم سے جو نکاح کا بندوبست زمین پر ہوا، آسمان چہارم پر بھی فرشتے نکاح کا بندوبست اور جشن منا رہے تھے، سبحان اللہ، وہاں پر بھی بیوی پر درود و صلوات بھیج رہے تھے فرشتے۔ سبحان اللہ، بی بی دو عالم شوہر کے نظر میں، علی کے نظر میں اس بات سے اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، دو نعمتوں کے مقابلے میں بے اختیار سجدے میں گیا، ایک محمد کی رسالت کو دیکھ کر میں شکر خدا سجدے میں گیا، ایک فاطمہ کے چہرے کو دیکھ کر میں شکر خدا سجدے میں گیا۔ جب میری نظر فاطمہ پر پڑی، شوہر کو سکون، شوہر کو تسلی، شوہر پروقار اس وقت ہوتا ہے جب اس کے برابر کی کوئی زوجہ ملے۔ جس طرح علامہ صاحب نے بھی حدیث کا ارشاد فرمایا، پیغمبر خدا نے فرمایا آدم مادون آدم، کسی نبی میں یہ ہمت، یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ میری بیٹی فاطمہ کے شوہر بنے، سوائے علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ دنیا میں اگر کوئی شوہر کے قابل ہے تو علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اور علی فرماتے ہیں کہ دوسرا سجدہ شکر جب فاطمہ کے چہرے پر میری نظر پڑی، علم میں محمد، سیرت میں محمد، خوب ہو رسول اللہ، جس طرح علت و معلول، میں نے کہا قرآن کی عظمت کا پتہ یہاں سے چلتا ہے کہ محمد لے کے آئے، اور محمد کی عظمت کا پتہ یہ چلتے معاشرے کو قرآن دیا۔ فاطمہ کی عظمت یہ ہے کہ شوہر فخر کرے، جہاں پہ علی بن ابی طالب اپنی شجاعت کا فخر کرتے ہیں، میں فاتح خیبر ہوں، میں شب ہجرت رسول کے بستر پر سویا ہوں،
وہاں ایک فضیلت یہ بیان کرتے ہیں انا زوج البتول، مجھے یہ فخر ہے میں فاطمہ کا شوہر ہوں۔ سبحان دوسرے حدیث میں مولا متقین فرماتے ہیں جب بھی میں تھکاوٹ سے گھر جاتا تھا، جب میری نظر فاطمہ پر پڑتی تھی میری ساری تھکاوٹیں دور ہو جاتی تھیں۔ سبحان یہی وجہ ہے کہ بیوی کی شہادت پر مولا نے ایک جملہ کہا جو عام طور پر انسان جب کسی سہارا سے جدا ہوتے ہیں تو اس وقت یہ جملہ کہتے ہیں، قلت الصبر یا فاطمہ، میرے صبر پایان ہوا اور میری کمر ٹوٹی۔ کمر وہاں پہ ٹوٹتی ہے جب سہارا دنیا سے جائیں۔ چلا جاتا فاطمہ عبادت میں، ریاضت میں، تربیت میں، قرآن میں ہر پہلو سے نمونہ اور ہر پہلو سے علی بن ابی طالب کے برابر۔ اگر وہ امام اولین ہے، فاطمہ امام اولین کے ہمسر، اگر وہ محراب عبادت میں امام ہے تو فاطمہ اسی عبادت میں امام۔ امام مجتبیٰ سے یہ حدیث ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ میری مادر گرامی محراب عبادت میں مصروف تھی، اذان صبح ہوئی، اپنے لیے دعا نہیں کی، تمام مومنین اور اصحاب میں اٹھ کر سوال کیا، میری مادر گرامی اپنے لیے سوال نہیں، آپ نے دعا نہیں کی، تو بیوی دو عالم نے جواب دیا، بنیا اول جار ثم دار، پہلے دوسروں کے لیے دعا کریں، ہمسایوں کے لیے، پھر اپنے لیے۔ آپ کی اس بہترین پروگرام میں میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا 5 وقت اگر ہم تسبیح پڑھتے ہیں تو بی بی دو عالم کے نام پر یہ تسبیح ہم پڑھتے۔ کیوں؟ بی بی پیغمبر خدا سے کچھ مانگنے گئی تو پیغمبر خدا نے تسبیح عنایت کی۔ امام صادق فرماتے ہیں اگر اس تسبیح کے علاوہ اور کوئی چیز ہوتی تو فاطمہ کو وہ دیتی۔ اب پتہ چلا 34 دفعہ نماز صبح کے بعد، عصر کے بعد، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ سبحان اللہ، یہ تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ امام صادق السلام فرماتے ہیں ہم اپنے بچوں کو ہماری ماں فاطمہ کی تسبیح کی اتنی اہمیت دیتے تھے جیسے نماز واجب ہے۔ اور آخری نقطہ یہ ہے کہ جو اولاد زہرا ہے اسے اولاد علی نہیں کہتے ہیں، جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا۔ مامون رشید نے امام سے سوال کیا کیا وجہ ہے ان کو ابنائے علی کہنا چاہے تو ابنائے رسول اللہ کیوں کہتے ہیں؟ کیا کوئی دلیل ہے قرآن میں؟ صحیح۔ تو اس وقت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا قرآن میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ذریہ ابراہیم قرار دیا، جن کی ماں کی وجہ سے عیسیٰ اگر انبیاء کے ذریے ہوتے ہیں تو ہماری ماں فاطمہ محمد سے ہے تو جس کی وجہ سے ہم ذریے فاطمہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی خوبصورتی سے آپ نے علامہ صاحب یہ نقطہ بیان کیا۔ اور ابھی جس طرح سے بچوں کی تربیت کا معاملہ ہے اور بچے جس طرح سے اپنی ماں کے حوالے سے فخر کرتے تھے، میں ضرور چاہوں گی آپ سے کہ جس طرح سے خاتون جنت نے اپنے بچوں کی تربیت کی اس بارے میں بھی بیان کیجیے گا۔ سبق سیکھے کوئی یہ فاطمہ کے دل کے ٹکڑوں سے، کہاں پر صلح ہوتی ہے، کہاں پر جنگ ہوتی ہے۔ شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ایک چھوٹا سا گھرانہ ہے، ایک مختصر سا گھر ہے، مدینے میں ایک مٹی کا گھر ہے، مگر اس کے اندر سے علم کی، حکمت کی، نور کی وہ شعائیں پھوٹتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں کہ جس نے پوری کائنات کو خیرہ کر دیا۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو 2 بیٹے خدا نے عطا فرمائے جو کہ دونوں جوانان جنت کے سردار قرار پائے، 2 بیٹیاں عطا فرمائیں جو کہ جناب زینب اور ام کلثوم تھی کہ زینب کہیں حسین کہیں پر حسن بنی، کہنے کو ایک تن تھا مگر پنجتن بنی۔ تو ان بچوں کی تربیت کچھ اس شان سے ہوئی کہ جناب فاطمہ الزہرا عالم کم سنی، بچے بھی کم سن ہیں، جو شہزادی کونین کے اوپر صدمہ تھا کہ ام المومنین ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کا سایہ سر سے رخصت ہو گیا، بالکل ویسے ہی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بچوں کا ساتھ جلدی چھوڑ دیا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئی، مگر اس کے باوجود جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ان بچوں کی تربیت عجب شان سے کی۔ ہمارے یہاں عموماً بچے ماؤں سے زیادہ نزدیک ہوا کرتے ہیں، لیکن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بچوں کو باپ سے بھی قریب کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ نانا کے قریب، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گھرانہ یہ تھا کہ جہاں پر علم کی، تربیت کی ہمیں وہ انداز نظر آتے ہیں کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا آج کی عورت جو کہ عملی طور پر اپنے بچوں کو یہ سکھاتی ہے کہ سب کچھ میرا
گھر میرا، شوہر میرا، بچے میرے، جائیداد میری، پراپرٹی میری، سب کچھ میرا ہے. لیکن جناب فاطمۃ الزہرا، جیسے کہ ابھی علامہ صاحب نے فرمایا کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا دعاؤں میں بھی پہلے دوسروں کا حصہ ہوا کرتا ہے. تو یہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی انداز تربیت ہمیں نظر آتی ہے، شان تربیت نظر آتی ہے کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو، کیونکہ یہ علم کا گھر ہے، حکمت کا گھر ہے، ہدایت کا گھر ہے، شریعت کا گھر ہے، اس گھرانے میں ان بچوں کی تربیت پرورش کے انداز اس شان کے نظر آتے ہیں کہ جناب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جو مسجد میں خطبہ سنتے ہیں اپنے نانا کا، وہ آ کر اپنی والدہ کو سنا دیا کرتے ہیں. کبھی تختی لکھتے ہیں تو والدہ محترمہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے پاس لے کر آتے ہیں، اور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ اس کو پہلے مولا کائنات اور اس کے بعد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتی ہیں. یعنی گھر کے بڑوں تک، بزرگوں تک متوجہ کر رہی ہیں. یہ آج کی عورت کے واسطے باعث روشن مثال ہے، باعث ہدایت ہے یہ مثالیں کہ ہم اپنے بچوں کو گھر کے بڑوں کی جانب، بزرگوں کی جانب متوجہ کر سکیں. جناب فاطمۃ الزہرا نے دین کی تبلیغ کے واسطے بھی اپنے گھر کو منتخب کیا. ظاہر ہے یہ سیرت اور ہدایت کا گھرانہ تھا. تو مدینے کی ایک عورت تھی جو کہ بار بار آتی ہے کسی سوال کو پوچھنے کے لیے، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، کئی مرتبہ آئی، لیکن وہ جب جاتی تھی تو وہ بھول جایا کرتی تھی. اب وہ آئی، بڑی شرمسار ہوئی، اس نے کہا کہ میں بھول جاتی ہوں بار بار. تو جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ خداوند عالم ہمیں اس کا کتنا اجر عظیم عطا فرمائے گا تو تم بار بار پوچھنے میں کبھی شرمساری محسوس نہ کرو. تو جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ نے اس دین اسلام کی تبلیغ کی، ترویج کی، اور اس طریقے سے اس مذہب، ہمارے یہاں وسعت عمر کی دعائیں بہت زیادہ مانگی جاتی ہیں، لیکن شہزادی کونین کی مختصر سی عمر اس قدر بابرکت ہے جو کہ قیامت تک لوگوں کی نگاہوں کو خیرہ کرتی ہے. سبحان اللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ. بڑے خوب انداز میں آپ نے بیان کیا. مزید کچھ اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ابھی یہاں وقت ہو گیا ایک بریک کا. ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. جی اٹھا پاکستان. جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور خاتون جنت کا ذکر یہاں بلند ہو رہا ہے. اور بات جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اپنی بیٹی کی تربیت کی، اور ایک محبت کا عنصر، کہتے ہیں کہ باپ کو بیٹی سے محبت الگ ہی ہوتی ہے، ایک منفرد انداز ہوتا ہے. تو آپ جب بھی سفر پر جایا کرتے تھے تو جو شخصیت جن سے آپ سب سے آخر میں ملا کرتے تھے وہ بی بی فاطمہ ہوتی تھی، اور جب آپ سفر سے لوٹتے تھے تو جس شخصیت سے آپ سب سے پہلے ملتے تھے وہ بی بی فاطمہ ہوتی تھی. تو یہ ایک محبت کا انداز تھا، یہ ایک اپنائیت تھی، اور اسی لیے تو کہا گیا کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تھا. اور آپ نے اس انداز کو اپنایا، اور اپنے ہی طرز میں آپ نے اپنی امت کی اصلاح بھی کی، اور ان کی تربیت کے لیے بے شمار چیزیں آپ نے اپنی زندگی میں کی. تو میں مفتی صاحب آپ سے چاہوں گی کہ آپ نے امت کی تربیت کے لیے اور ان کی اصلاح کے واسطے جو جو اقدامات کیے خاتون جنت نے وہ بیان فرمائیے گا. دیکھیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت اپنی امت کی فکر دامن گیر رہی، بے شک، اور نبی علیہ السلام نے ہر موقع پر اپنی امت کے لیے مانگا یا اللہ ان کو ہدایت دے دے. نبی علیہ السلام اپنے دشمنوں کے لیے بھی ہدایت مانگتے رہے، گالیاں سن کر بھی دعائیں دیتے رہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک آنے والی امت کے لیے ہر وقت دعائیں مانگی، بلکہ یہاں تک روایات میں آتا، اگرچہ ان روایات پر علمی انداز میں کلام ہو سکتا ہے لیکن فضائل کے باب میں تو بیان کرنے میں حرج نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کا وقت وصال اگر کسی نے جو ہے نا وہ کان لگا کے دیکھا تو وہ کہنے والے نے کہا کہ ہمیں آواز آ رہی ہے کہ حضور تو اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں، رب حبلی امتی. تو جب نبی علیہ السلام کا اپنی امت کے لیے یہ محبت کا انداز اور نبی علیہ السلام کا یہ پیار بھرا انداز اور لوگوں کو راہ نجات پر ڈالنے کے لیے ہر وقت دعاؤں کا انداز سیدہ پاک نے دیکھا، تو انہوں نے بھی، ابھی بھی بات ہوئی کہ ہر وقت انہوں نے امت کے لیے جو ہے وہ دعائیں کی. اور آپ دیکھیے نا کہ سیدہ پاک نے اپنے عمل سے تو سب کچھ کیا ہی کہ آپ کے پاس کوئی مانگنے کے لیے آیا تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ابھی پڑھی گئی کہ آپ نے کبھی مسکین کو خالی ہاتھ نہیں لٹایا، خود اپنے گھر میں کبھی جو ہے نا وہ مال جمع نہیں کیا، ہمیشہ اللہ کے راستے میں دیا. یہ ساری تربیت
نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے حاصل کی. نبی علیہ السلام کو ہر طرح سے سیدہ پاک نے دیکھا، شہزادی تھی، تو اسی حساب سے انہوں نے آگے بڑھ کر کام کیے. میں صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ سیدہ پاک نے قیامت تک آنے والی امت مصطفیٰ اپنے بابا کی امت کے لیے دعائیں بھی کی، اور وہ جب بھٹک رہے تھے تو ان کے لیے انہوں نے اپنے شہزادوں کو تیار کیا. امام حسین کی قربانی یہ امت مصطفیٰ کو بچانے کے لیے تھی. اگر حسین ابن علی وہ قربانی نہ دیتے تو امت کا شیرازہ بکھر جاتا، آج ہم اس انداز میں بات بھی نہ کر رہے ہوتے. تو یہ جناب سیدہ پاک کی عظمتیں ہیں، لیکن اس کا ریوارڈ امت نے کیا دیا یہ میں ایک مرتبہ پھر عرض کروں گا. اور میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب اور آپا اور یہ سارے لوگ اس کی تائید کریں کہ امت نے کیا دیا، ہم نے نبی کی آل کو دیا کیا ہے. ہم کہتے ہیں، دیکھیں یہ مہینہ جمادی الثانی جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کا مہینہ بھی ہے. 22 جمادی الثانی ہم ان کا یوم شہادت مناتے ہیں، ان کی عظمتوں کو ہم خراج تحسین پیش کریں گے. لیکن اصحاب پیغمبر کی عزت، عظمت، لیکن ہم نے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا، اس دور میں ہم کیا کر رہے ہیں، یہ میں بات رکھنا چاہتا ہوں کہ امت نے کیا کیا. ہم نے ان کا روزہ شہید کیا، مر جائے وہ امت جس نے سیدہ زہرا پاک کے روزے کو شہید کیا، برباد ہو جائے وہ قوم. یہ کون سا انداز ہے. ہم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کے حوالے سے کیا کیا الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے. وہ جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل نہیں آتے ان پر ہم کلام کرتے. اس سے پہلے ہم مر جائیں، جنہوں نے راتوں کو اٹھ اٹھ کر نبی کی امت کے لیے، اپنے والد کی امت کے لیے دعائیں کی، وہ امت صلہ یہ دے رہی ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جا رہے کدھر ہیں. جناب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ عزیز آل محمد ہے، اس لیے کہ حضور نے کہا ہے کہ میری آل سے جو ہے وہ پیار کرو. نبی علیہ السلام تو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں، میں صرف یہ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، حضرت کا وقت میں لے رہا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں. حضور تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لوگوں اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، میری محبت، میری اہل بیت کی محبت، اور قرآن کی تلاوت. قرآن کی تلاوت کے لیے تو ہم نے جگہ جگہ مدرسے بنا رکھے ہیں. وہ مدرسہ کہاں ہے جہاں اہل بیت کی محبت سکھائی جاتی ہو؟ اس پر ہمیں جو ہے وہ غور کرنے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس طرح سے ابھی مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے اور ذکر ہوا اس میں عبادت کا، تربیت کا، ذکر کا، سو میں علامہ صاحب آپ سے چاہوں گی کہ ابھی آپ نے تسبیح فاطمہ کا ذکر کیا تھا، تو آپ کی عبادت کا انداز بھی منفرد تھا. حالانکہ آپ جنت کی خواتین کی سردار ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی عبادت کا، آپ کی مغفرت طلب کرنے کا انداز بڑا جداگانہ تھا. وہ بیان کیجیے. جب تک عشق نہ ہو عبادت کا مزہ نہیں کیا آتا. نکتہ بیان کر رہے ہیں آپ، ماشاء عشق اللہ. سے عبادت کے درجہ بندی بلند ہو جاتا ہے. بے شک. سبحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا سے عشق بھی اسی لیے کرتے تھے کہ آپ محراب عبادت میں جب کھڑی ہوتی تھی، زہرا نام رکھا آپ کا، زہرا. زہرا اس ستارے کا نام ہے جو آسمان پر جب چمکتا ہے زمین کو روشن کرتا ہے، اور اہل زمین اس ستارے کو روشن دیکھتا ہے. اہل آسمان جب زمین کی طرف دیکھتا ہے تو فاطمہ زہرا کے نور اس طرح شعائیں آسمان کی طرف بلند ہے محراب عبادت میں. اہل زمین کو ستارے جس سے روشن کرتا ہے، اہل آسمان کو فاطمہ زہرا روشن کرتی ہے زہرا کے نور سے. نور عبادت زہرا، فاطمہ کے چہرے کا نور درخشان اور منور ہے محراب عبادت میں. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اظہار محبت اسی لیے کرتے ہیں کہ محبت فاطمہ، محبت توحید، محبت رسالت، محبت امامت، محبت قرآن. آپ فرماتے جب بھی مجھے جنت کی نعمتوں کا میں اشتیاق پیدا کرتا ہوں، میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف دیکھتا ہوں. یہ قول رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عبادت اور ریاضت میں آپ کے پائے اقدس ورم ہوتے تھے. قرآن، زبان پر قرآن، ہاتھ میں تسبیح، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال، رسالت اور امامت کی خاطر آغوش مادر میں سیدہ زینب
ام کلثوم، سبحان امام اللہ۔ حسن اور امام حسین۔ اسی لیے جتنی روایتیں اس چھوٹے عمر میں ہے سارے فاطمہ کی عبادت پر ہے، ریاضت پر ہے۔ سبحان اور اللہ۔ نور سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنے بچوں کو اتنی تربیت و تعلیم دی کہ جس طرح قرآن مجید کے جو الفاظ ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک الابتر، فاطمہ کافی ہے۔ کعبے کے دیوار پر سورہ کوثر اسی لیے آویزان کیا۔ خطرہ توحید کو تھا، نبوت کو تھا، امامت کو تھا، رسالت کو تھا۔ لوگ کفار تو کہتے ہیں ہم نبی کو نہیں مانتے، پیغمبر نے کہے سارے جواب سورہ کوثر ہے۔ اگر توحید کو خطرہ ہو تو فاطمہ اور فاطمہ کے بچوں کی قربانی سے توحید سلامت، سبحان نبوت سلامت، امامت سلامت، تربیت سلامت۔ اقبال نے اسی لیے کہا فاطمہ کا بیٹا تھا جس نے خون کے لہو سے کربلا میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ظلم کے خلاف تسلیم نہیں ہوئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آخری جملہ جی۔ کہ ما عبد اللہ بالشیم حمید افضل من تسبیح فاطمہ زہرا سلام علیہ۔ یہ حدیث تصویر بحر میں رہ گئی کہ اگر کسی نے اپنے نماز واجب کے بعد عادت کر دی کہ وہ تسبیح پڑھے، اس سے بڑی عبادت اس نے نہیں کی۔ سبحان اللہ، یہ اس بات جزاک کی اللہ۔ دلیل ہے۔ اور پھر میں مولانا صاحب کی اس بات کی بھی تائید کرتا ہوں، عشق آل محمد، عشق فاطمہ، عشق اہل بیت اور اصحاب رسول سے عشق حقیقت میں قرآن سے عشق ہے اور حقیقت میں توحید سے عشق ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں خلق فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، آپ کو پھر جوائن کریں گے جی اٹھا پاکستان۔ جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شخصیت، ان کی شان، ان کی عظمت کے حوالے سے پروگرام میں بات ہو رہی ہے۔ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اینڈ میں آپا سے جاننا چاہوں گی کہ جب ہم خاتون جنت کا ذکر کرتے ہیں تو آج کی خاتون کے لیے، کیونکہ ابھی کلام میں بھی ذکر ہوا کہ آپ نے جس طرح سے چکی پیسی، آپ عبادت میں اس طرح آپ کا انداز تھا، ابھی علامہ صاحب بیان کر رہے تھے کہ ورم آ جاتا تھا آپ کی ٹانگوں پر، آپ اتنا عبادت کو وقت دیا کرتے تھی، بچوں کی تربیت، تو آپ بہترین مینیجر تھیں، بہترین ماں تھیں۔ تو آج کی عورت کیا تربیت سیکھ سکتی ہے اور کس طرح سے اپنی زندگی کو گزار سکتی ہے؟ چاہے تو خفیزات کو یزدان بنا دے، سبحان اللہ، آنگن میں ہوئی بات کو قرآن بنا دے، سبحان اللہ، حبشی کو کبھی واقف سبحان بنا دے، دربان پہ راضی ہو تو سلمان بنا دے، سبحان اللہ، حسنین کو توحید کا عکاس بنا دے، یہ جس کو دعا دے اسے عباس بنا دے۔ سبحان اللہ، شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت ایک عظیم شخصیت تھی۔ جناب فاطمہ الزہرا اپنے گھر میں چکی پیسا کرتی تھی۔ آج کا نوجوان ہم سے پوچھتا ہے کہ مختصر سا کنبہ تھا مگر اس قدر چکی کیوں پیستی تھی کہ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ جایا کرتے تھے اور وہ چھالے ہاتھوں میں پھٹ جایا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ مدینے کا کوئی سائل، کوئی مسکین، کوئی یتیم، کوئی فقیر در سیدہ سے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا، بلکہ اصحاب صفہ کے پہ جو افراد موجود ہوتے تھے ان کے لیے بھی شہزادی کونین کے گھر سے کھانا پک کر جایا کرتا تھا۔ جناب آج کی عورت جو کہ کہتی ہے کہ گھر کے کام کرنے میں اسے شرم اور عار محسوس ہوتا ہے، کیا جناب فاطمہ الزہرا سے بھی زیادہ کوئی اعلیٰ نسب ہو سکتا ہے؟ کیا ان سے بھی بلند کوئی شخصیت ہو سکتی ہے؟ مگر اس کے باوجود وہ اپنے بچوں کے لیے کھانا بھی پکاتی ہیں، اپنے شوہر کی خدمت بھی کرتی ہیں۔ جب جناب فاطمہ الزہرا بیاہ کر تشریف لائیں تو جناب فاطمہ بنت اسد اس گھر میں موجود تھیں۔ آج کا میڈیا پورٹریٹ کرتا ہے ان مقدس رشتوں کو بری نگاہ سے دیکھنا چاہیے، لیکن جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کوئی مجھے ضعیف سے ضعیف تاریخ کی روایت بتا دیجئے کہ جس میں جناب فاطمہ بنت اسد سے کوئی ان کا اختلاف نظر آتا ہو۔ ایک جب مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ فاطمہ کیسی زوجہ تھیں تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ کے حسن عمل نے میرے گھر کو جنت نظیر بنا دیا تھا۔ سبحان اللہ، شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا، تسبیح فاطمہ کا ابھی ذکر کیا گیا، میں مینجمنٹ کے لیے بہترین، اگر آج کی عورت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی یہ تسبیح پڑھنے لگے اور اپنی زبان پر جاری کرے، آپ یقین کیجئے کہ وقت کی تنابیں
وہ اس کے ہاتھوں میں آ جائے گی اور وہ اپنے گھر کو بہترین طریقے سے مینج کر لے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آج یہ جو ہم ویمن امپاورمنٹ کا نعرہ لگاتے ہیں کہ آج عورت خود کو با اختیار کرنا چاہتی ہے، اگر ہم اپنی تاریخ اسلام کی بات کریں تو یہ بڑی مضبوط خواتین تھیں، اور ایسا نہیں تھا کہ جو ان کے گھر کے مرد تھے انہوں نے ان کو وہ عزت بھی دی اور ان سے وہ تعلق بھی رکھا جس کی آج عورت جو ہے نعرہ لگا رہی ہے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب بیاہ کر مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے گھر میں آئی تو جناب فاطمہ زہرا کو معلوم تھا کہ کسی عام انسان کا گھر نہیں ہے، یہ اسلام کے ایک مجاہد کا گھر ہے، اسلام کے ایک سپاہی کا گھر ہے. مولا کائنات کئی ہفتوں کئی مہینوں کے لیے لشکر اسلام کے ساتھ جایا کرتے تھے. فاطمہ اس محاذ عمل پر پوری تندہی کے ساتھ پورے حسن عمل کے ساتھ موجود ہیں. گھر کے باہر کے کام اگر جناب فاطمہ بنت اسد سنبھالتی ہیں تو گھر کے اندر جناب فاطمہ زہرا مرد اسی وقت محاذ زندگی پر بہترین طریقے سے اپنی صلاحیتوں کو پیش کر سکتا ہے، جبکہ اس کو یقین ہو کہ پچھلے محاذوں کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسا موجود ہے کہ جو اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کے گھر کو سنبھال رہا ہے. جناب فاطمہ زہرا نے بہترین طریقے سے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے گھر کو اپنے حسن عمل سے ترتیب دی. اور اس بات کی جو ہے اس پہ مہر لگتی ہے وہ علامہ صاحب کی بات سے کہ جب آپ وصال پا گئیں تو آپ نے کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے میری کمر ٹوٹ گئی، اتنی سپورٹ تھی. اور آج ہم اس پہ بات کرتے ہیں تو اس کو ان شخصیت کے پہلو کو، ان کا تذکرہ، ان کا ذکر بلند ہوتا رہے، اور اللہ تعالیٰ اس صدقے میں ہم سب کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے. میرے تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ آج پروگرام کا حصہ بنے. مفتی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپا عزیر بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ پروگرام کا حصہ بنے. آپ سے کلام کی درخواست رہے گی اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.